ایک بادشاہ کے محل میں ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے میں بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ چور کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے اور ناجائز ہے، چور ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو ان کی گفتگو سننے میں کیا چیز رکاوٹ ہوتی؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی و پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ ہی شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک حرف پیدا ہوئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور بزرگوں والی وضاقت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچ جائے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس لیے چور نے یہ ارادہ کیا۔ پھر چور نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وضاقت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ یہاں اللہ والے بہت بڑے ولی رہے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ کوئی اللہ والا آ کر بیٹھا ہے، زیدہ و عبارت میں لاجواب، تقویٰ و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ بادشاہ سلامت کی نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اس تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ بزرگ شخص کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چورے کی ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا وزیر کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا میں نے تو یہ وضاقت اس عرض کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے،
اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی ہی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیکی اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوست احباب، میری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔